نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن کی تفسیر جو عام طور پر کی جاتی ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، پھر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، مگر یہ جو ترتیب ہے یہ وہ ترتیب نہیں ہے جس سے قرآن نازل ہوا تھا۔ تو قرآن کی تفسیر کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ نزولی ترتیب کے مطابق قرآن کو سمجھا جائے کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا، اس کے بعد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آگے بڑھتا گیا اور مختلف مشکلات سے، مشکل مراحل سے گزرا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں واقعات پیش آئے، جو مخالفین آئے دین کے بارے میں، تو یعنی دین سے مخالفت کرنے والے لوگوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلہ کرنا تھا، ان کو دعوت دین دینی تھی، اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو آہستہ آہستہ 23 سالوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو تکمیل تک پہنچایا۔ تو یہ جو ہے یہ سمجھنے کے لیے انسان کو قرآن کی تفسیر اس کے نزولی ترتیب کے مطابق سمجھنی پڑتی ہے کہ کن حالات میں کون سی آیات نازل ہوئی، کس حالات میں کس صورت کا نزول ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت کی نعمت سے نوازا گیا، اور جو وحی کا آغاز ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 40 سال جب نبوت کا آغاز ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے نبوت کی جو زندگی تھی، نبوت کے ملنے کے بعد کی جو زندگی تھی، اس میں مکہ کا دور ہے اور پھر مکہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ کا دور ہے۔ تو مکہ کی زندگی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد کی، اسلام کو مشرکین سے واسطہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مشرکین کے ساتھ جو جد و جہد کرنی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جس طرح آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا رہا، تو وہ جو مکی دور ہے اس کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا وہ دور تھا جس میں آغاز نبوت ہوئی اور 3 سال تک وہ دور چلتا رہا۔ ان 3 سالوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 13 سورتیں نازل فرمائیں۔ پھر جو دوسرا دور تھا وہ نبوت کے 4تھے سال سے لے کر 5 نبوت تک رہا، جس 2 سال کے وقفے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 42 یعنی 40 اور پر 2 42 صورتیں نازل فرمائی۔ پھر جب تیسرا دور شروع ہوا 6 نبوت میں، نبوت کے 6 سال سے لے کر 10ویں سال تک، اس کو تیسرا دور کہتے ہیں، اس میں 5 سال وہ دور رہا اور جس میں 22 صورتیں نازل ہوئیں۔ پھر چوتھا دور شروع ہوا جو 11 نبوی سال جب شروع ہوا، اس سے لے کر مدینہ کی ہجرت تک 3 سال کے دوران جو ہے 13 صورتیں نازل ہوئی۔ تو اس طرح سے مکی دور میں نازل ہونے والی صورتوں کی تعداد 90 ہے، 90۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، تو اس کے بعد جو ہے جو بھی نزول قرآن ہوا وہ مدنی صورتیں کہلائی گئیں۔ اور اس میں جب آپ حجۃ الوداع کے لیے 10 ہجری میں گئے تو اس وقت بھی جو صورتیں نازل ہوئی، جو آیات نازل ہوئی، وہ سب جو ہے وہ مدنی صورتیں کہلائی، کیونکہ وہ مدنی دور میں نازل ہوئی تھی۔
تو یعنی کہ مکی دور تھا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اسلام کا مشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مکی دور تھا، اور پھر مدنی دور تھا۔ تو انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس سے اللہ نے چاہا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات سے گزرتے رہے اپنے اس نبوت کے مشن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جن حالات سے گزرے ہمیں اس کا بھی اندازہ ہوتا رہے گا۔ تو جو 90 صورتیں جو ہے اس میں سے جو ابتدائی دور میں شامل، یعنی پہلے دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ ہے سورہ علق۔ سورہ علق پہلی سورہ ہے جو کہ جس سے وحی کا آغاز ہوا۔ اس کی 5 آیات، سورہ علق کی پہلی 5 آیات جو ہے وہ پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں جو بعد میں نازل ہوئی آیات وہ بھی مکہ کے دور میں ہی نازل ہوئی، لیکن وہ کچھ وقفے سے نازل ہوئی تھی۔ تو سورہ علق سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور یہ جو ترتیب ہے وہ سورہ علق کے بعد سورہ مدثر ہے، پھر سورہ مزمل ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ ضحیٰ، سورہ علم نشرح ہے، سورہ تکویر ہے، سورہ انفطار ہے، القدر، الزلزال، العادیات اور القاریہ اور والعصر۔ یہ جو صورتیں ہیں یہ 13 صورتیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے 3 سالوں میں نازل ہوئی تھی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے ہم دوسرا دور جو ہے اس میں 42 صورتیں نازل ہوئی تھی، تو انشاءاللہ اس کی تفسیر جب وہ دور شروع کریں گے اس کی تفسیر تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس دور میں آنے والی سوراز کا نام بھی میں ذکر کروں گی انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہوگا وہ سورہ علق کے بارے میں ہوگا۔ سورہ علق کی شروع کی 5 آیات کریں گے جو کہ پہلی وحی میں نازل ہوئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب یہ 5 آیات جو ہے وہ یہ نازل ہوئی تھی پہلی وحی میں، تو انشاءاللہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک لمبی حدیث ہے جو کہ حدیث کی کتابوں میں ہے، بخاری میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، تو میں اس کو پڑھتی ہوں انشاءاللہ حدیث کو۔ یہ جو ابھی حدیث میں پڑھوں گی یہ امام احمد کی کتاب مسند احمد میں ہے، لیکن بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں اس کی، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں سچے خوابوں سے ہوا۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ اپنی تعبیر میں اسی درجے روشن اور صبح ثابت ہو جاتا تھا جیسا کہ سپیدہ صبح کا ظہور ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواب، سچے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا آغاز کس صورت میں شروع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے، اور جب صبح ہوتی تو وہ خواب ایسا ہی سچا ثابت ہوتا جیسے کہ دن کی روشنی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعات پیش آنے لگے، اس طرح سے آپ کو خواب آنے لگے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک تبدیلی آئی کہ آپ کو خلوت محبوب ہو گئی، یعنی آپ کو اکیلا رہنا، عبادت کے لیے الگ ہو جانا، سب سے گھر والوں سے الگ ہو کے عبادت کرنا، تو یہ چیزیں آپ کو پسند آنے لگی، آپ کا رجحان جو ہے وہ اس طرف زیادہ بڑھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران غار حرا میں تشریف لاتے تھے اور پھر وہاں پر مصروف عبادت رہتے تھے،
اور جب آپ جاتے تھے تو اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا کچھ سامان بھی لے کر جاتے تھے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خود تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی، اور آپ جو ہے وہ اس وقت تک پھر غار حرا میں رہتے جب تک کھانے کا سامان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا۔ پھر جب آپ کا کھانا ختم ہو جاتا تو آپ دوبارہ سے گھر آ کر پھر دوبارہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور توشہ تیار کر کے دے دیتی تھی۔ تو اسی طرح یہ آپ کا معمول تھا، زیادہ تر رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ تو پھر غار حرا میں عبادت میں ایک بار مشغول تھے کہ اچانک آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہنے لگا اقرا، پڑھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقلت ما انا بقارئ، کہ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا آپ کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو اس فرشتے نے مجھے گرفت میں لے لیا، جس کی وجہ سے مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی، پھر چھوڑ کر مجھ سے دوبارہ کہا اقرا، یعنی کہ آپ کو ایک طرح سے جیسے انسان کسی کو گلے لگا کے بھینچ لیتا ہے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے مگر اپنی اصلی صورت میں نہیں تھے، یعنی فرشتے کی صورت میں نہیں تھے۔ تو پھر اس کے بعد دوسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ تو میں نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقارئ، نے پڑھنا نہیں جانتا۔ تو اس نے پھر مجھے اپنی گرفت میں لے لیا حتیٰ کہ مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی، تو تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر تیسری بار کہا اقرا، پڑھیے۔ تو میں نے بھی وہی پہلا جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو اس نے پھر مجھے اپنی گرفت میں لے لیا حتیٰ کہ مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اور اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، تک کی آیات کا نزول ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لے گئے، مگر آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کے کندھے اور گردن کے درمیان کا حصہ پھڑک رہا تھا، یعنی کہ بہت گھبراہٹ طاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ نے گھر میں تشریف لاتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ضملونی، مجھے کپڑا اڑا دو۔ انہوں نے فوراً آپ کو کپڑا اڑا دیا، حتیٰ کہ جب آپ نے سکون محسوس کیا تو فرمایا یا خدیجہ ما لیا، خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر آپ نے ان کو سارا واقعہ سنایا اور فرمایا وقد خشیت علیہ، کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کے بھی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کے ساتھ جب بہت ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ پیش آتا ہے جو انسان کی سمجھ کے باہر کا ہوتا ہے تو انسان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور یہی گھبراہٹ اور خوف کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت آپ کی جو حالت تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبراہٹ اور خوف محسوس کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ جو تھی وہ ایک اچھی شریک حیات بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا
حضرت خدیجہ نے یہ سارا واقعہ سن کر عرض کی، ہرگز نہیں، آپ کے لیے بشارت ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ بلا شبہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصا کے پاس لے گئیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور انہوں نے زمانہ جاہلیت میں عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا اور وہ عربی لکھنا جانتے تھے۔ اب بعض روایت میں عربی کے بجائے جو ہے عبرانی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ عبرانی زبان میں وہ لکھتے تھے، اور اس حدیث میں جو امام بخاری کی حدیث ہے اس میں عبرانی لکھا ہوا ہے کہ عبرانی زبان میں وہ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ عبرانی زبان میں لکھتے تھے، یعنی انجیل کو لکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں عربی زبان میں لکھتے تھے۔ بہرحال یہ دونوں میں سے جو بھی سچویشن تھی، جو بھی حالت تھی، ورقہ جو تھے وہ عیسائیت انہوں نے اختیار کی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی، تو ورقہ جو تھے وہ سچے دین کی خواہش میں عیسائیت کو اپنایا تھا اور وہ انجیل کو لکھتے تھے۔ اب یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبوت سے ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی، آپ کا جو اخلاق تھا، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلہ رحمی فرماتے تھے، آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، یعنی کہ جو خصوصیات، یعنی کہ جو اچھا اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس وقت آپ کے نبوت سے پہلے بھی یہ اچھی عادتیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، آپ کا اخلاق اس وقت بھی بہت بہترین تھا۔ اور حضرت خدیجہ کی شخصیت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ بہت ہی سمجھدار تھیں اور اپنے شوہر کی ہر حال میں ساتھ دینے والی تھیں، اور ان کو تسلی، جب بھی ضرورت پڑنے پر تسلی دینے والی تھی، اور انہوں نے بڑی سمجھداری سے ایک ایسے انسان کے پاس لے گئی جو ان کے خیال میں ان چیزوں کا ان کو زیادہ معلوم ہوگا، ان کا زیادہ علم ہوگا، اس خیال سے وہ ایک سمجھدار انسان کے ساتھ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر گئیں، کیونکہ وہ انجیل لکھتے تھے تو گویا کہ آسمانی کتابوں کا ان کو علم تھا۔ تو اب ورقہ جو ہیں وہ اس وقت بہت ضعیف ہو چکے تھے، یعنی بہت بڑی عمر تھی، نابینا بھی ہو رہے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ورقہ سے کہا، میرے چچا زاد آپ اپنے بھتیجے کا واقعہ تو سنیے۔ چنانچہ ورقہ جو ہے انہوں نے پوچھا، برادر زاد تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ تو ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتا تھا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ وہی ہر انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ پھر ورقہ کہنے لگا کہ کاش میں اس وقت طاقتور اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تک تمہاری قوم تمہیں تمہارے وطن سے نکال دے، یعنی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیشین گوئی کی کہ آپ کو جو مرتبہ دیا جا رہا ہے، آپ کو جو منصب دیا جا رہا ہے وہ آسان کام نہیں ہے، اور اس کے بہت مخالفت کی جائے گی اور آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اتنی حیرت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ سارے لوگ آپ کو پسند کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین بلاتے تھے، اور آپ کے اخلاق اور آپ کے عادات سے بہت زیادہ متاثر رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی، جب انسان کو ایک پسندیدہ انسان ہوتا ہے، سب کی نظر میں اس کو قبول کیا جاتا ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے، اب ایسے انسان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ کی قوم نکالے گی آپ کو، تو آپ کو بہت حیرت ہوئی اس وقت کہ کیا واقعی میرے ساتھ ایسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جب بھی کوئی آدمی یہ پیغام لایا جو تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی۔ اگر وہ دن میرے زندگی میں آیا تو میں پوری قوت کے ساتھ تمہاری نصرت و حمایت کروں گا۔ پھر ورقہ کا جلد ہی انتقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ رہنے لگے۔ اب دیکھیں کہ ورقہ نے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ دوسروں کو اسلام کی دعوت دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ بیان کیا اور انہوں نے تصدیق کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا، تو یہ باتیں جو ہے اس سے ورقہ جو تھے ان کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بھی آیا تھا کہ وہ جنت میں ہے۔ تو حالانکہ انہوں نے باقاعدہ ان کو کلمہ شہادت پڑھنے کی دعوت نہیں دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس سے پہلے ہی اسلام کی مدد کرنے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کا وعدہ کیا، کہ خواہش ظاہر کی، جس سے ان کو ایک مسلمان ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام کو قبول فرمایا۔ اب یہ جو وحی کا سلسلہ بند ہوا تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے کہ کتنا عرصہ رہا تھا بند، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس دوران بہت غمزدہ رہتے تھے، اور وحی کا انتظار تھا آپ کو بہت شدید کہ کسی طرح سے وحی نازل ہو۔ تو انشاءاللہ اس کا ذکر اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ تو اب ان آیات پر تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے طور پر نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کے اس رب کے نام سے پڑھ لیں جس نے پیدا کیا۔ تو جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے 3 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقرأ پڑھنے کے لیے حکم دیا تھا کہ آپ پڑھیں، مگر ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ہوتا تھا کہ میں ان پڑھ ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ آپ کا جواب ہوتا تھا۔ تو اب یہاں پر اس آیت میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو اس میں پہلی بات اللہ کے نام سے، لیکن اللہ نہیں بلکہ رب، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو رب جو ہوتا ہے وہ خالق بھی ہوتا ہے، مالک بھی ہوتا ہے، مدبر بھی ہوتا ہے۔ خالق، مالک اور مدبر ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کو نہ صرف پیدا کیا اللہ نے، لیکن اللہ نے انسان کی اس دنیا کی زندگی کے تمام اس کی ضروریات بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی انسان کو جو ہے وہ پیدائش سے لے کر اس کی پوری زندگی تک کا، جیسے اس کا جو بھی اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں، جو بھی اس کی دعائیں ہوتی ہیں، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ رب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کہ آہستہ آہستہ پرورش کرتا ہے، کسی چیز کو نشو و نما دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلقہ، اب خلقہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کیا، لیکن کیا پیدا کیا وہ یہاں ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، اور جب کس چیز کو پیدا کیا اس کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ایک طرح سے معنوں میں بہت ہی زیادہ وسعت آ گئی کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی رب ہے، اور اللہ کے علاوہ جو بھی کچھ ہے اس کائنات میں وہ مخلوق ہے، اور اللہ ہی نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو پھر تیسری بات یہاں پر یہ کہ بسم ربی کی، بسم ساتھ اسم تیرے رب کے، تو با جو ہوتا ہے با اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، اور یہ قرآن کی آیات میں جہاں جس طرح سے اس معنی کو لیا جانا ہوتا ہے اس طرح کا معنی دیتا ہے۔ تو اس میں با میں ایک تو معاونت یعنی کہ مدد ہوتی ہے، ایک ساتھ ہونا یعنی کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی مدد کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ. تو اس کے علاوہ اور جو معنی ہے اس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے ہمیں سمجھنے کی. باقی جو معنی ہے اور بھی 17 معنی کیے جا سکتے ہیں اس کے، لیکن یہاں پر معاونت، مدد ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ پڑھیں. تو دیکھیں ہمیں یہاں پر کیا بات سکھائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمیں بھی کیا یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل لگ رہا تھا کہ میں کیسے پڑھوں، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ اللہ اپنے نام کی برکت سے، اللہ کی مدد سے آپ کے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا. تو آپ پڑھیں گے اس کو. تو اللہ کے نام کی برکت کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ، اور ہمیں بھی سکھایا گیا ہے اسلام میں، ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ہر کام جو ہے ہر اچھا کام بسم اللہ سے ہم شروع کرتے ہیں، جس سے ہمیں اللہ کی معاونت اور اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے آسانی اور اللہ کی طرف سے برکت ملتی ہے ہمارے اچھے کاموں میں. تو اور قرآن کی بھی ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، سوائے سورہ توبہ کے، کہ سورہ توبہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ اس سورت کے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، اس لیے اس پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی جب اس کو شروع کیا جاتا ہے. لیکن باقی تمام صورتوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ بتایا کہ رب، آپ تمام مخلوق کی، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے اس کی ضرورتوں کا بھی خیال کیا، اور اس کو اس کی ساری ضرورتیں بھی دینے والا رب ہے، اس کو رزق دینے والا رب ہے، اس کے دعائیں سننے والا رب ہے، اس کی مدد کرنے والا رب ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرنے والا رب ہے. پھر خلق، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ کے علاوہ ساری مخلوق ہے، جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں وہ مخلوق ہے. تو یہ پہلی آیت میں یہ باتیں ہمیں سکھائی گئیں. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ خلق الانسان من علق. اب پہلی آیت میں تو تمام مخلوق کا ذکر کر دیا گیا کہ تمام مخلوق کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، یعنی کہ ایک عام بتا دیا گیا کہ صرف اللہ ہی خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے. لیکن اب جو ہے دوسری آیت میں انسان کو، خاص طور سے انسان کا ذکر کیا کہ انسان کی تخلیق بھی اللہ نے ہی کی ہے. گویا کہ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اکرام دیا کہ انسان کا ذکر الگ سے فرمایا کہ خلق الانسان من علق. مگر کس چیز سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو؟ علق سے پیدا کیا. علق کیا ہے؟ نطفہ ہے، ٹھیک ہے. اور علقہ، جب نطفہ کو علقہ اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ خون، جیسے ایک جمع ہوا خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو کہ ماں کے رحم کی دیوار کے ساتھ کسی حصے پہ چپک جاتا ہے، جیسے ایک جونک ہوتی ہے، وہ جس طرح وہ چپکتی ہے، اسی طرح علقہ بھی ماں کے رحم میں چپک جاتا ہے. تو علقہ کا معنی، علقہ یا علقوں کا معنی ہے چمٹنے والی چیز. تو علقہ سے پیدا کیا. تو دیکھا جائے تو خون کی ایک چھوٹی سی جو پھٹکی ہے، اس سے انسان کا، اس حقیر سی چیز سے انسان کی بناوٹ، انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے بہت ہی حقیر سی چیز سے. انسان کچھ نہیں تھا، انسان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، پھر ماں باپ کے نطفے سے مل کر جو انسان ہے وہ پہلے علقہ کی ایک خون کی، جیسے خون کی ایک جمے ہوئے خون کی ایک پھٹکی سے کی شکل اختیار کرتا ہے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اقرأ وربک الاکرم. اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ اس حقیر سی چیز کو ایک انسان کی شکل دیتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے شعور دیتا ہے، عقل دیتا ہے،
انسان جو ہے دوسری مخلوق سے، جیسے جو جانور ہے، حیوانات ہے، کائنات کی اور مخلوق ہے، اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے، زیادہ اکرام والا بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی علم بالقلم، لیکن اس حقیر انسان جس کے آغاز جو ہے وہ پھٹکی سے ہوا تھا، اور جب وہ انسان ایک بچہ بن جاتا ہے، اب اس انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ علم دیتا ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ دنیا کی باتیں سیکھتا ہے، اور پھر دین، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین سیکھتا ہے، تو وہ ایک بہت شرف والا ہستی بن جاتا ہے، ایک عزت اور اکرام والی مخلوق بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں جو ہے علم کی بلندی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے وہ صفت ہے جو انسان کو بلند کرتی ہے۔ دیکھیں، ایک جانور اور ایک انسان میں فرق یہ کہ انسان علم حاصل کر سکتا ہے، اور جب علم حاصل کرتا ہے تو وہ ایک بلند انسان بلندیوں کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب دیکھیں، علم بالقلم، چوتھی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلم کے ذریعے، یعنی کہ لکھنا سکھایا اللہ نے، تو جو لکھنا ہے اس کی وجہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ علم محفوظ ہوتا ہے، اور علم جو ہے وہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک پہنچتا ہے، ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا ہے، اور نسل در نسل علم کے ذریعے لکھا ہوا علم جو ہے وہ نسل در نسل محفوظ ہو کر آگے پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ لکھنے کی جو صلاحیت ہے، جو صفت ہے، وہ ایک بہت ہی زیادہ عظیم صفت ہے، جس کے ذریعے اللہ نے انسان کو بہت عزت اور شرف عطا کی، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا وہ جو اس کو نہیں جانتا تھا۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن درجہ بدرجہ وہ علم حاصل کرتا ہے۔ تو جیسے اس آیت سے ہمیں علم کی قدر بھی پتہ چلتی ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کو عزت دینے والی چیز ہے۔ اسی طرح ہمیں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کے اندر روح پھونکی، پھر اس کو علم سکھایا، اس کو سارے نام سکھائے دنیا کی چیزوں کے۔ اس علم سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، یعنی کہ وہاں بھی یہ ہمیں ایک طرح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کو عزت بخشتا ہے، انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ 5 آیات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں نازل فرمائی، اور اس میں خاص طور سے جو ہمیں جو اہم باتیں پتہ چلی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی خالق ہے، وہی تمام، اللہ کے علاوہ تمام چیزیں جو کائنات میں وہ مخلوق ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے ہماری مشکلات آسان ہوتی ہے، اللہ کے نام کی برکت سے ہمیں جو کام نہیں کر سکتے، جو اچھے کام ہیں مگر ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اس کے اپنے نام کی برکت سے اللہ ہم سے وہ کام کرا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا نبوت کے اس عظیم منصب کے لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام اپنی امت کے ایک ٹیچر ہیں، ایک معلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو علم سکھایا، ان کا تزکیہ فرمایا، ان کو حکمت سکھائی۔ اور دوسری بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان ایک حقیر اس کا آغاز بہت حقیر چیز سے ہو کر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، علم دیتا ہے، اور اس کو اکرام اور اس کو عزت اور شرف حاصل ہوتا ہے اس انسان کو۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں۔